احباب ذی وقار، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں اور نوازشات میں ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا یہ مختصر سا کلپ جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ تمام اہل سنت کے کارکنان جو ہیں ان کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ آج کل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینہ میں ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر کوچے میں، ہر شہر میں میلاد مصطفیٰ کی محافل منعقد ہو رہی ہے۔ تو اس میں میزبانان محافل جو ہوتے ہیں وہ خرچہ کرتے ہیں، محفل کے سارے اخراجات جو ہیں وہ مکمل پورے کرتے ہیں، اور محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ کی برکات ہیں، جو ثواب ہے وہ انہیں مل سکے، ان کے فوت شدگان کی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ تو دوستو، عرض یہ ہے کہ اس محفل پر خرچہ کیا جاتا ہے محض ایصال ثواب کے لیے، اور جو اس محفل میں آج کل ثنا خواں حضرات بلائے جاتے ہیں جو حضور کے دین پر، حضور کی نعت کا نام لے کر پیسے بٹورتے رہتے ہیں، اور علاوہ ازیں نہ انہیں کلام پڑھنا آتا ہے، نہ کسی کلام پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، نہ سلیقہ ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی تعریف کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، مجمع کا بھی مذاق بن جاتا ہے، محفل کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے، محفل میلاد مصطفیٰ کا جو تقدس ہے وہ بھی پامال ہو جاتا ہے۔ تو ہزاروں ایسیاں غلطیاں ایک نعت خوان ایک گھنٹے میں کر کے چلا جاتا ہے، جس پر اہل علم جو ہیں، جو علماء ہیں، وہ بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے اہل سنت کا سٹیج ہے، اس پر ایسے ثنا خوان ان کا آنا جو ہے یہ ہرگز انہیں نہیں آنا چاہیے، ہرگز ان کا آنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے تمامی دوستوں سے، احباب سے، کہ جتنے بھی محافل کرائی جائیں، میلاد کرائے جائیں، اس میں کوشش کی جائے کہ ایک سے دو ثنا خواں ہو، اور وہ بھی ایسا ثنا خواں جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا کلام پڑھنے والا ہو، جس کو سن کر، جس کی نعت سن کر دل کو تسکین پہنچے، ایسے ثنا خواں کو بلایا جائے، اور اس کے بعد جتنے بھی ہو سکتے ہیں، جتنا خرچہ کر سکتا ہے، جتنی کسی کی استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وارث ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں یہ میرے وارث ہیں، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، جنہیں آقا نے وراثت دی ہے، علوم وراثت عطا فرمایا ہے، انہیں بلایا جائے۔ انہیں محفل میں، ایک محفل کے اندر 5 ثنا خواں ہوتے ہیں اور ایک عالم دین ہوتا ہے، اس سلسلے کو ختم کر کے ایک محفل کے اندر ایک ثنا خواں ہو اور 5 عالم دین ہوں، تاکہ جو دین اسلام کی سمجھ ہے وہ علماء کے ذریعے اہل سنت کی قوم تک پہنچائی جا سکے۔ کیونکہ ایک ثنا خواں جو آتا ہے وہ محفل میں 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، 5 گھنٹے 5 ثنا خوانوں کے بنتے ہیں، تو ان کا ایک کلام بھی سننے والا نہیں ہوتا دور جدید کے مطابق۔ اور ایک عالم دین جسے 45 یا آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے، وہ بہترین خطاب کرتا ہے، مبلغ عالم دین ہو تو بہترین خطاب کرتا ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں بھی کچھ آ جاتا ہے۔ تو براہ کرم علماء کو ٹائم دیں، علماء کا بیان سنیں، علماء آپ کو اہل سنت کی جتنی بھی اقوام ہیں، قوم ہیں، انہیں اس چیز کی ہدایت دیں گے، سیدھے راستے کی طرف لائیں گے، کیونکہ علماء کے پاس وہ علم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کو وراثت میں عطا فرمایا ہے۔ تو براہ کرم علماء کو سنا کریں، علماء کی زیارتیں بھی کیا کریں، علماء کے بیانات بھی سنا کریں، تاکہ اور اپنی محافل میں بھی علماء کو بلایا کریں، تاکہ محافل کا جس مقصد کے لیے انعقاد کیا جا رہا ہے اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔